یہ میں کھلا اعلان کر رہا ہوں اور لائیو بتا رہا ہوں، اقرار الحسن تک بھی میرا پیغام ہے۔ آج تک میں نے کوئی ایسا پیر نہیں دیکھا کہ جس کے پیچھے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہو۔ حق خطیب صاحب ختم نبوت کا نام استعمال کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سپہ سالار ختم نبوت کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپوز کرنا اتنا ضروری ہے جتنا اسلام کو بچانا ضروری ہے۔ اتنا کچھ ہوا ختم نبوت کے لیے، آپ بتائیں کبھی حق خطیب کا بندہ بھی ختم نبوت کے لیے آیا میدان میں؟ پیچھے ہمارے دھرنے رہے، ہماری جانیں گئیں، ہمارے بندے زخمی ہوئے، کتنا کچھ ہوا۔ قبلہ جلالی صاحب کا لانگ مارچ تھا اسلام آباد میں، بڑا کچھ ہوتا رہا۔ آپ اس سارے سینیریو میں جو قدم اقرار الحسن صاحب نے اٹھایا ہے ان کے قدم کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا میں اس کو داد دوں گا۔ ہم نے آج تک کوئی ایسا ولی ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ جو کیلیں نکال کر اپنی ولایت کو ثابت کر رہا ہو۔ تذکیری قفتوں کے ذریعے ہمارے اولیاء کرام نے لکھا کہ کوئی بندہ آگ پر بھی چل لیتا ہے، پانی پر بھی چل لیتا ہے، ہواؤں میں اڑ جاتا ہے بغیر کسی سبب کے، پھر بھی کوئی بندہ اس طرح کے کارنامے دکھا دیتا ہے اور اس کا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، تو ہمارے اولیاء تو صدیوں سے کہتے رہے کہ اسے بھی نہیں ولی ماننا۔ اپنے کیمروں میں تو وہی آتا ہے، ایک بندہ آیا اس کو ایسے شو کیا اور ٹھیک ہو گیا، اور بھی کیمرے ہوتے ہیں اور بھی بڑا کچھ ہے۔ تو ان کیمروں سے جتنا میں سمجھتا مخلوق کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ یہ 30 سال یہ اہل سنت کی نظامت کو سنبھالے رکھا اس ریاض شاہ پنڈی والے نے، تو یہ لوگ اسے کلندر دوراں اور پیر بلابڑا پتہ نہیں کتنے کتنے ٹائٹل دے کر اس کو اپنے سٹیجوں کی زینت بناتے رہے۔ حنیف قریشی چینلوں پر بیٹھ کر اہل سنت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا حمایتی وہ اس کا ہے۔ اب جس سٹیج پر حق خطیب مہمان خصوصی ہوتا ہے اور اس کے کلندر دوران کے نعرے ریاض شاہ لگا رہا ہوتا ہے، اس سٹیج پر تقریر کرنے کے لیے 2-3 لاکھ روپے لے کر وہ حنیف قریشی آ جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ احادیث کیا مفتی حنیف قریشی صاحب کے ذہن میں نہیں ہے؟ کیا وہ اس اپنے منصب کو اب رمضان ٹرانسمیشن میں وہ آپ نے بتایا جس طرح کہ وہ اہل سنت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چینل پہ، تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری سے وہ کس طرح غافل ہو سکتے؟ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے خیرت کو صلاح دیتے ہیں، تو جب دولت نظر آ رہی ہو تو پھر حق بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حنیف قریشی کو صرف اپنے مال سے غرض ہے۔ میں اسے پھر دعوت دیتا ہوں اور لائیو دعوت دیتا ہوں کہ یار کیا ہو جائے گا، کوئی 2-4 لاکھ کے پروگرام تو چھوڑ بھی دے گا تو تیرے پیسوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں اس کو لائیو کہتا ہوں کہ یار میں تجھے دے دوں گا 2 لاکھ روپیہ، تو چلو 10 لاکھ بھی مانتا ہے، میں 10 لاکھ دے دوں گا، حق بیان کر دے۔ جو سٹیج پر تو جاتا ہے اور تیری تقریر نہیں ہوگی، ظاہر ہے تو حق خطیب کے خلاف بول پڑا، تیری تقریروں میں کمی آتی ہے تو میرے پاس آ جائیں، میں تجھے تقریروں کی کمی کے پیسے پورے کر دوں گا، لیکن حق کو بول کر اسلام کی عمارت کو بچانے میں کردار ادا کر دوں۔ میں کہتا ہوں آج یہ پنڈی کا جو طبقہ ہے، حنیف قریشی اور اس کے جتنے حواری ہیں، یہ پوری ایک چین بن چکی ہے۔ آج اگر دین اسلام کا صحیح روپ دنیا کو نہیں بتاتے تو دنیا یہی سمجھے گی کہ ان کے بڑے اولیاء کرام بھی یہی تھے۔ جس طرح آپ نے سوال کیا نا کہ وہ کلیم کر رہا ہے جیلمی اور اس کے اسٹوڈنٹ کہ جناب ان کے پچھلے بھی اس طرح تھے، اس سوال کو جنم دینے والے، جنم کیا اس پر پوری مورے تصدیق لگانے والے یہی لوگ ہوں گے جو بولیں گے نہیں۔ ان کا کام ہے یہ بول پڑیں اور حق کو واضح کریں کہ ایسا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سفیان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اسلام کو پھیلانے میں تصوف اور طریقت نے بہت اہم کردار ادا کیا، مگر آج کے اس جدید دور میں ہمیں تصوف اور طریقت پر بھی بہت سارے اٹھتے ہوئے سوالات نظر آتے ہیں۔ اس بارے میں ہم اپنی رہنمائی کرنے کے لیے اور قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کے پاس۔ آج ہم ان سے جو کچھ ہماری الجھنیں ہیں تصوف اور طریقت کو لے کر، اور خصوصاً جو آج ایک تنازع چل رہا ہے اینکر پرسن جناب سید اقرار الحسن اور پیر حق خطیب سرکار کے درمیان، اس بارے میں ہم کچھ سوالات کریں گے۔ علامہ صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے وقت نکالا اور آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو تصوف اور طریقت ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کہاں سے چلی اور اس کے جو اثرات ہیں اسلام کو پھیلانے میں، اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، تصوف اور طریقت اس کی تاریخ تب سے ہے جب سے اسلام آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو میں رہنمائی فرمائی
تزکیہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں ان میں سے ایک تھی تزکیہ کرنا. تو تصوف بنیادی طور پر تزکیہ نفوس کا ہی نام ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت جو تھی وہ دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتی جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے باقاعدہ ٹرمنالوجی اگرچہ نہیں تھی لیکن اس وقت تو فقہا کی اصطلاحات محدثین کی اصطلاحات کسی کی بھی ٹرمنالوجی نہیں تھی. جیسے جیسے یہ اصطلاحات آئیں زمانے نے اپنا اپنا روپ بدلا زمانہ گزرتا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے محدثین کی ایک جماعت آئی ان کی بھی اصل اسلام سے ہے, فقہا کی ایک جماعت آئی, مفسرین کی ایک جماعت آئی, اسی طرح اسی وقت بھی صوفیاء کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. یہ جو دلوں کا تزکیہ کرنا, پاس بٹھا کر دلوں کو صاف ستھرا کرنا, اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا, تو یہ تھے ہمارے صوفیاء. اس لیے یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ شروع سے ہی ہے. جب سے اسلام آیا تبھی سے ہی تصوف بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا. یہ تصوف میں کیا کرامات کا ہونا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی تصوف اور طریقت کی پہچان ہو نہیں, سکتی؟ بنیادی طور پر روحانیت اور ولایت میں کرامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں. ہاں, یہ کرامت خرق عادت کسی مرد صالح سے صادر ہو جانا اس کی ولایت کی ایک علامت اور ایک نشانی تو سمجھی جاتی ہے, لیکن ولی کے لیے کرامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. بے شمار ایسے اولیاء کرام ہوئے کہ جن کی ولایت مسلم تھی. مثلا آپ دیکھیں پاک و ہند کے سرزمین میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ بہت بڑی ہستی ہیں. ان کے طریقہ نقش بندیہ کے اولیاء کرام بہت بڑی تعداد میں ہیں, ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوں گے, اور ان سے منتسبین جو ہیں وہ کروڑوں میں ہوں گے. یعنی صرف پاک و ہند نہیں بلکہ مڈل ایسٹ تک ہر طرف آپ کا سلسلہ پھیلا. ان کی ولایت پر پوری امت کے اتفاق ہے, لیکن ان کی ہاں کرامت کا ظہور بہت تھوڑا ہے. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی سیرت و کردار تو بھرپور ہے, لیکن سیرت و کردار میں کرامت کا پہلو بڑا تھوڑا ہے. اصل جو کرامت ہے وہ قرآن و سنت کا حیا ہے, وہ دین کے اوپر جو فتنے آئے ان فتنوں کو ختم کر کے دین کو زندہ کرنا, لاکھوں لوگوں میں دین کو بیدار کر دینا اور فتنے کا خاتمہ کرنا, یہ ہے اصل کرامت. باقی یہ خرق عادت کا اظہار کرنا یہ کوئی ولی کے لیے ضروری نہیں ہوتا. ہاں, یہ زمانے کے لوگ کچھ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو ولایت کی اتھینٹیکیشن دینے کے لیے وہ کام کرتے رہے, لیکن ولی کے لیے کرامت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. یہ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے پوری امت کا. یعنی کہ اگر ولی کی پہچان کے لیے ہمیں ضروری نہیں کہ اس کی ہم کرامات کو دیکھیں. نہیں, ولی کے لیے پہچاننے کے لیے کرامت ہے ہی نہیں. ولی کی پہچان ہے قرآن و سنت پر عمل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور دین کا احیاء, جو اولیاء کرام کرتے رہے صدیوں سے. تو علامہ صاحب, آج کے دور میں ہم ایک بہت سارے ایک تنازع کو دیکھتے ہیں, بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے. اقرار الحسن جناب اینکر پرسن اور پیر حق خطیب سرکار. اب پیر حق خطیب سرکار کا دعویٰ ہے اور ان کے ماننے والے ان کو ولی سے اور بہت پہنچی ہوئی سرکار سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے ثبوت کے طور پہ وہ منہ سے کیلیں نکالنا, زنجیریں اور آنکھوں سے کیلیں اور اس طرح کے بلٹس وغیرہ نکالنا, یہ وہ اپنی پہچان شو کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں لہٰذا ہم اللہ کے ولی ہیں. تو اس سینیریو میں آپ نے جس طرح بتایا تو یہ تو ان کی رد ہوگی. اس پہ آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کا یہ عمل کس طرح ہے اور اسلام کے مطابق, اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کرتے ہیں اور پھر وہ ختم نبوت کا نام بھی لیتے ہیں, سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت بھی کہتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان کو ہم کس طرح عوام کے سامنے ان کی حقیقت کو رکھیں یا عوام کس نظر سے ان کو دیکھیں؟ دیکھیں, حق خطیب کا جو معاملہ ہے ہمیں تو پہلے ہی یہ بڑا مشکوک معاملہ لگ رہا تھا ایک عرصہ سے, لیکن ظاہر بات ہر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے میں ہر بندے کا تعاقب کرے اور دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن جو جتنی خبریں تھیں, ایک صاحب علم بندہ ان خبروں کی بنیاد پر ایسے شخص کو ولی نہیں مان سکتا. یہ تو ہماری سیدھی سادی بات ہے. مجھ سے وہ صحافی زین آسی نے بھرپور اس پر سوالات کیے, اس کو بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ ہماری جو اہل تصوف کی روایات ہیں, ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے اولیاء کرام کی ایک فہرست ہے بہت بڑی. ہر زمانے میں, ہر دور میں, ہر کوچے میں اللہ کے ولیوں کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے. لیکن ہم نے آج تک کوئی ایسا ولی ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ جو کیلیں نکال کر اپنی ولایت کو ثابت کر رہا ہو.
جو اس طرح کی کرتب دکھا کر اس کے ماننے والے کلیم کر رہے ہو کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پیر صاحب نے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا نکال کر دکھا دی. ایسا جو ہے ہمارے اہل تصوف کی روایات میں پہلے کبھی نہیں ملا. باقی یہ چیزیں آ جانا یہ محض ایک ٹرک ہے. یہ اس طرح کے کارنامے بڑی لوگ کرتے رہے، یورپ کے لوگ بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، غیر مسلم کی بہت بڑی ایک تعداد ہے جو اس طرح کے کارنامے کر کے دنیا کو متاثر کرنا جانتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جسٹ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، یہ ایک ٹرک ہے بس. اس سے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہم نے شروع دن سے اپنا موقع پیش کیا کہ ہم ان باتوں کی بنیاد پر کسی کو ولی نہیں مان سکتے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ تو یہ محض ایک ٹرک ہے جو مخصوص اسباب اور کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے. اس سے اگلا بھی سٹیپ وہ ہے کہ تسخیری قوتوں کے ذریعے ہمارے اولیاء کرام نے لکھا کہ کوئی بندہ آگ پر بھی چل لیتا ہے، پانی پر بھی چل لیتا ہے، ہواؤں میں اڑ جاتا ہے بغیر کسی سبب کے. یہ تو پھر بھی ایک اسباب ہے نا کہ وہ ایک ٹرک تھا کہ کس طرح چین داخل کی پھر اس کو نکال لیا. یہ تو پورے ایک باقاعدہ پورے مٹیریل تھا جس کے ذریعے کچھ کیا گیا. بغیر مٹیریل کے پھر بھی کوئی بندہ اس طرح کے کارنامے دکھا دیتا ہے اور اس کا کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، تو ہمارے اولیاء تو صدیوں سے کہتے رہے کہ اسے بھی نہیں ولی ماننا. تو وہ جو یہ سب ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے وہ اس کی بیس پیچھے کیا چیز ہوگی؟ وہ جو بندہ کرے گا جی وہ تسخیری قوتیں ہوتی ہیں، جادو کی قوتیں ہوتی ہیں. یہ کوئی بندہ بھی اس طرح کی چیزیں حاصل کر لیتا ہے. یہ تصوف کے اصطلاحات میں جائیں تو یہ لطیفہ نفس سے عالم ناسوت تک جو رسائی حاصل ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں بندہ مسخر کر لیتا ہے جنات کے ذریعے سے اور دیگر قوتوں کے ذریعے سے. یعنی کہ اسلام اور اس تصوف کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ تصوف بالکل اس سے الگ تھلگ چیز ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے تصوف ان لوگوں کے روپ میں دیکھ لیا. تو علامہ صاحب آج کے دور میں ہمیں یہ والا معاملہ تو اقرار الحسن صاحب نے ایکسپوز کر دیا، پیر حق خطیب والا معاملہ. آج کے جو نوجوان طبقہ ہے یا جو اتنا دین کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ان طرح کی مثالوں کو دیکھ کے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح معاذ اللہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری وہ بھی اس طرح تھے، یا خواجہ معین الدین چشتیاں اور جو ہمارے اسلاف ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے ان پر اعتراض کرتے ہیں. اور ان کا یہ دعویٰ اور چیلنجز ہوتا ہے، خاص کر جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ بھی اس چیز کو بہت اچھالتے ہیں کہ آج کے دور میں تو کیمروں کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں. اس دور میں کیمرے نہیں تھے اور اس طرح کے کوئی سوشل میڈیا کے ذرائع نہیں تھے جن کی وجہ سے ان کی حقیقت سامنے نہیں آئی. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، استغفر اللہ العظیم. یہ سمجھیں کہ صرف اولیاء کرام اور اہل تصوف پر تان نہیں ہے، یہ اسلام کی پوری ہسٹری کے اوپر سمجھے تماچا مارنے کے برابر ہے. یعنی اہل تصوف تو اسلام کی پوری ہسٹری کے ماتھے کے جمر ہیں. دنیا کا کوئی گوشہ اور تاریخ کا کوئی پہلو اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہے. باقی رہا جو آپ نے پوچھا کہ ان کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے بھی اس طرح تھے جس طرح وہ کلیم کر رہا ہے انجینئر. اصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے دنیا میں عزت، شہرت اور جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز سے مجھے مل رہی ہیں، وہ جب دیکھتا ہے کہ اہل حق کو ان چیزوں سے عزت مل رہی ہے تو فتنہ پرست لوگ، خواہش پرست لوگ اسی کا روپ دھار کر نقلی مال بھی لے آتے ہیں. دنیا کی کوئی اچھی کوالٹی کی چیز دکھائیں جس کی نقل نہیں بنی، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس کی نقل بناؤں. اہل تصوف تو ایک طرف رہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں. بے شک. کیا نبوت کے مقابلے میں جھوٹے نبیوں نے دعوے نہیں کیے؟ تاریخ میں موجود ہے. کتنے ایسے جھوٹے نبی تھے. مسیلمہ کذاب تو زمانہ رسالت میں ہی اس نے اپنا دعویٰ کر دیا تھا، زور پہ زیر ہو چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا بھی تھا اور آ کر کہا کہ آپ اپنے بعد مجھے سب کچھ الاٹ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں. یعنی وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد شاید کوئی دنیاوی منصب کا حصول ہے. یعنی وہ اپنے طور پر جو سمجھ رہا تھا. کہنے کا مقصد یہ وہ لمبی بات ہے کہ ایسے لوگ انہوں نے نبوت کے مقابلے میں اپنی نبوت بھی چلانی چاہیے اور اپنے فالورز بھی بنائے.
اس کے ہزاروں فالورز تھے، ایسے تو نہیں جنگ یمامہ لڑی گئی اور اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید ہوئی، آخر اس کے فالوئنگ تو تھی نا اس کی۔ اس سے بڑھ کر، نبیوں سے بھی بڑھ کر میں بات کرتا ہوں، کیا لوگوں نے خدا کے مقابلے میں خدائی کے دعوے نہیں کیے؟ ایسے بھی ہے، فرعون نے خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور بھی کتنے بادشاہ گزرے تاریخ میں اسلام سے پہلے جو خدائی کا دعویٰ کرتے رہے، اسی بنیاد پر کہ یہ بڑا آسان طریقہ ہے لوگوں پر حکمرانی کرنے کا، یہ صرف انسانوں کے بنائے ہوئے تخیلات ہیں، تو ان تخیلات سے ضرور ہم بھی کوئی نہ کوئی عزت اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بھائی نقل تو معاذ اللہ خدا کے بنانے والوں نے نہیں چھوڑی، خدا کے مقابلے میں نقلی خدا بن گئے، نبیوں کے مقابلے میں جھوٹے نبی بن گئے۔ اگر ولیوں کے ہوتے ہوئے کوئی جھوٹا ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے اصل تو نہیں ختم ہو جائے گی؟ اگر جھوٹے نبیوں سے اصل نبی نہیں مائنس ہوتے، جھوٹے خداؤں سے اصل خدا نہیں مائنس ہوتا، تو جھوٹے ولیوں سے اصل ولایت اور اصل صاحب روحانیت بھی مائنس نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے ایسے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ان کے پچھلے بھی اس طرح تھے، ذرائع اسباب نہیں تھے، تو پتہ نہیں کیوں نہیں تھے ذرائع اسباب، سارے ذرائع اسباب تھے۔ یہ بیوقوف کیا سمجھتے ہیں کہ ذرائع اسباب یہ صرف کیمرہ ہے اور یہ چیزیں ہیں بس؟ یہ ذرائع اسباب ہر دور میں ہر دور کے تقاضے اور حالات کے مطابق باقی رہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور سے پچھلے جو مواصلات کے ذریعے تھے زیادہ اتھینٹک تھے، ان میں جھوٹ مکر فریب کی آمیزش کم تھی۔ اس زمانے میں مورخین تھے، وہ اتنا فاصلے اتنا سفر کرتے تھے، وہ ساری روایات کو جمع کرتے تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق ساری روایات کو جمع کیا۔ اس زمانے میں جو جھوٹے تھے ان کا پردہ بھی چاک ہوا، اور جو سچے تھے ان کی حقیقت کو بھی دنیا کے سامنے تاریخ کی صورت میں پیش کر دیا۔ ایسا تو نہیں تھا اس زمانے میں جھوٹے نہیں تھے، جھوٹے اس زمانے میں بھی بڑے تھے، انہوں نے اپنی دکانداری چلانا چاہی، وہ ایک طویل فہرست ہے لیکن نہیں چلی، اور اہل حق جو تھے ان کی روایات آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و توفیق سے ہم اہل تصوف ہیں اور اپنے سچے اولیاء کے سچے پیروکار ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ علامہ صاحب کی اس مثال نے جو ہے بہت ساری الجھنیں کلیئر کی ہیں۔ یقیناً یہ جب لوگ سنیں گے تو اس سے سبق حاصل کر سکیں گے کہ جب خدا کا جس طرح بتا رہے ہیں، خدائی کے دعوے کرنے والے رہے ہیں، نبوت کے دعوے کرنے والے، تو پھر اولیاء اللہ تو جو ہے بہت نیچے آ کر ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ آپ اس سارے سینیریو میں جو قدم اقرار الحسن صاحب نے اٹھایا ہے ان کے قدم کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، اقرار الحسن کی ذات سے دیگر معاملہ سے اگرچہ اختلاف رائے رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا میں اس کو داد دوں گا کہ بالکل اچھا سٹینڈ ہے۔ اس سے پہلے وہ بڑے بڑے ڈونگی بابوں اور سنتو بابوں کو وہ ایکسپوز کرتے رہے، لیکن یہ جو انہوں نے ٹارگٹ لیا ہے یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے، تو ہماری تو دعا ہے کہ اس میں وہ مزید آگے سے آگے بڑھیں اور اس فتنے کی بھی سرکوبی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ تو علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو پیر حق خطیب والا معاملہ ہے، اس میں آپ اس کو کتنا کہ ضروری سمجھتے ہیں اس کی سرکوبی کرنا، کیونکہ اس میں وہ حق خطیب صاحب ختم نبوت کا نام استعمال کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سپہ سالار ختم نبوت کہہ رہے ہیں۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا ایک کاز کے نیچے اپنی پروموشن اور اپنی جائیدادیں اور جو بھی معاملہ چلا رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر ضروری ہے ان کو ایکسپوز کرنا، اور یہ سارے معاملے میں جس طرح ہم نے بتایا اقرار الحسن کو آپ نے جو ہے وہ اس میں خراج تحسین پیش کیا، اس پہ آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ایکسپوز کرنے کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپوز کرنا اتنا ضروری ہے جتنا اسلام کو بچانا ضروری ہے۔ باقی رہی بات کہ وہ ختم نبوت کی کانفرنسیں کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، دیکھیں ختم نبوت کا کاز جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ یحفظ دینہ، اللہ اپنے دین کی حفاظت فرمانے والا، ولا غالب الا اللہ۔ تو دوسری بات، بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک مخصوص دھندا ہوتا ہے، لیکن اس دھندے کو مقدس نعروں کے نیچے چھپا لیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ معاملہ دھندے کا ہے جس طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، تو یہ کسی مقدس نعرے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا تو کھلا موقف ہے کہ کسی مقدس نعرے کے نیچے یہ سلسلے نہیں چلنے چاہیے۔ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا، لوگوں کو علاج سے روکنا، اور اتنی مخلوق پر ایک ظلم و ستم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک چیز ہے ہی نہیں
ایک مخصوص پلانٹی لوگ ہیں جن سے آپ کیلیں نکالتے ہیں، جن سے آپ یہ ساری چیزیں نکال کر اور ہزاروں لوگوں کو بلا لیتی ہیں اپنے در پر. وہ بیچارے پتہ نہیں کس کس حال میں جاتے ہیں. جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں نا ان کے اپنے کیمروں سے ہٹ کر، اپنے کیمروں میں تو وہی آتا ہے ایک بندہ آیا اس کو ایسے شو کیا اور ٹھیک ہو گیا. اور بھی کیمرے ہوتے ہیں اور بھی بڑا کچھ ہے. تو ان کیمروں سے جتنا میں سمجھتا ہوں مخلوق کے ساتھ یہ ظلم ہے. جب آپ کے پاس ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ ایسے مخلوق کو بلا کر علاج سے روکتے ہیں، دوائیوں سے روکتے ہیں اور وہ بیچارے ہلاکت تک پہنچ جاتی ہیں. تو ایسے معاملات کو ایک مقدس نعرے کے نیچے پناہ دینا، میں سمجھتا ہوں یہ پناہ دینا بھی ایک جرم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی چیز کا مت لحاظ کیا جائے. ختم نبوت کا مشن اللہ کے فضل سے کل بھی اہل سنت نبھا رہے تھے، آج بھی اہل سنت نبھا رہے ہیں. کل بھی ہمارے تاجدار کولڑا اور ہمارے اعلی حضرت میدان میں تھے، آج بھی ہماری جماعت ہی ختم نبوت کے کاز کے لیے میدان میں ہے. اتنا کچھ ہوا ختم نبوت کے لیے. آپ بتائیں کبھی حق خطیب کا بندہ بھی ختم نبوت کے لیے آیا میدان میں؟ پیچھے ہمارے درنے رہے، ہماری جانیں گئیں، ہمارے بندے زخمی ہوئے، کتنا کچھ ہوا. قبلہ جلالی صاحب کا لانگ مارچ تھا اسلام آباد میں، بڑا کچھ ہوتا رہا. مجھے میں نے اس میں باقاعدہ ختم نبوت کے بہت بڑے بڑے دھرنے کور کیے ہیں ان کی کوریج کے لیے. تو میں نے مطلب کہ اس پہ میں نے ویڈیو بھی ایک بنائی کہ میں نے حق خطیب صاحب کے کسی بندے کو، حالانکہ وہ دھرنا جو راولپنڈی کی حدود میں ان کے بالکل قریب وہ لگ جاتے ہیں، وہاں بھی ان کی طرف سے کوئی اپنے طور پہ بھی چلیں کوئی وہ دھرنے میں ان کے کوئی نہیں، لیکن ختم نبوت پر میں نے تو ان کا کوئی نہیں دیکھا. آپ نے تو دیکھا نہیں. میں کہتا ہوں میں نے تو سنا ہی اب ہے، جب یہ ایکسپوز ہونا شروع ہوا تو تب سنا ہے کہ یہ بھی ایک سپہ سالار ہے پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی دشمن کی بہت بڑی چال ہوتی ہے کہ جو اپوزٹ پوزیشن ہوتی ہیں اس کو بھی اپنے بندوں سے کور کر لیتے ہیں. یہ ختم نبوت کا اتنا بڑا ایشو ہے، اس کے سپہ سالار کے لیے ایسی ہستیاں کہ جو ایک دفعہ بھی نہیں سامنے آئیں، خالی نعرے لگا لینا اپنے مقصد کے لیے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. ختم نبوت پر جتنا کچھ ہو رہا ہے اور جتنی امتحانات سے امت بھی گزری ہے گزشتہ دہائی میں، اس میں بتائیں نا کیا کردار ادا کیا. ایسے تو نہیں کہ اپنے مریدوں سے ٹائٹل لے لیا اور کہا کہ اب میں جو مرضی کرتا پھروں، میں تو سپہ سالار ہوں، اور نیچے جو ہے وہ چھری بھی چلتی رہے. ایسا مناسب نہیں ہے. علامہ صاحب اس میں جو علماء اہل سنت ہیں ان کا کوئی خاصا کردار نہیں اس میں نظر آ رہا، بلکہ بہت سارے اقرار الحسن صاحب تو اپنے ہر دوسری تیسری ویڈیو میں وہ جھنجھوڑ رہے ہیں علماء اہل سنت کو، وہ ان کا نام لے رہے ہیں کہ بھائی بولیں آپ، یہ تو آپ کی ایک یعنی کہ اہل سنت کی ایک ناموس کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ اعتراضات تو جس طرح بتایا کہ پیچھے اولیاء کرام پہ جا کے مل جاتے ہیں. تو آج کے دور کے جو علماء ہیں، جو نامور علماء دین ہیں، وہ اس مسئلے پہ خاموش کیوں ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ہمارا مسئلہ ہے ہمارے مرکز صراط مستقیم کا، ہمارے امام جلالی تشریفوں کا، تو ان کے لحاظ سے تو ہم نے ڈٹ کر موقف بیان کر دیا. اللہ کے فضل سے جب یہ ہمارا موقف گیا تھا تو اس وقت یہ صافی نے یہی کہا تھا کہ بریلوی مسلک کا پہلا موقف آ گیا، اور الحمدللہ ہمارا موقف وہ ہزاروں میں لوگوں نے سن لیا. باقی رہے وہ علماء کرام کیوں نہیں بولتے، ان کا کردار نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں کردار ہے ان کا، بھرپور ہے، لیکن ہے حق خطیب کی فیور میں. اچھا جی اہل سنت کے علماء کا بس یہ جس طرح وہ ختم نبوت کا سپہ سالار ہے نا، اسی طرح یہ اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. یہ 30 سال یہ اہل سنت کی نظامت کو سنبھالے رکھا اس ریاض شان پنڈی والے نے. یہ لوگ ہیں جو اس کو کلندر دوران، یہ لوگ اسے کلندر دوران اور پیر بلاوڑا پتہ نہیں کتنے کتنے ٹائٹل دے کر اس کو اپنے اسٹیجوں کی زینت بناتے رہے. مثلا اب حنیف قریشی چینلوں پر بیٹھ کر اہل سنت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، نمائندہ اہل سنت کا بنتا ہے، لیکن سب سے بڑا حمایتی وہ اس کا ہے. میں کہتا ہوں اس نے اس معاملے میں اقرار الحسن کو بھی صحیح چونا لگایا ہے. ہم نے حالانکہ ایکسپوز بھی کیا کہ جناب ان کو پکڑیں. وہ جی ٹی وی پر وہ ایک پروگرام میں آیا، اب وہاں اقرار الحسن بیٹھا ہے، وہ دیگر علماء تو بول رہے ہیں جس مسلک کے بھی تھے، وہ اپنی اپنی نمائندگی کے طور پر بول رہے تھے کہ حق خطیب کا معاملہ بالکل خطرناک ہے، اس کے خلاف اٹھنا چاہیے، لیکن حنیف قریشی نہیں بول رہا. یہ تو بہت پتہ کی آپ نے بات، میں نے بھی اس میں یہ نوٹ کرنے کی کوشش کی کہ سب وہ بول رہے ہیں، بلکہ وہ جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے وہ تو بڑا سخت بولے ہیں. لیکن اس کے بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بولنے سے اقرار الحسن نے بڑا اچھا ایک جملہ بولا تھا کہ اگر دوسرے مسلک والے بولتے ہیں نا، اس سے ہمارے کاز کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ دوسرے مسلک والے تو پہلے ہی ہمارے خلاف ہیں، وہ تو اولیاء کرام کو مانتے نہیں اس طرح سے. اس مسئلے میں بولنے کا حق ہے تو ان کا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے نمائندے بنتے ہیں.
ان کا کام ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسئلے کے مطابق بتائیں کہ حق خطیب وہ ولایت کا سپہ سالار ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بولنا چاہتے۔ کیوں نہیں بولنا چاہتے؟ 10 سال تک انہی خطیبوں نے اس حق خطیب کو کلندر دوراں اور کتنے ٹائٹل دے کر اتنا اوپر چڑھایا۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ جو نہیں مانتے ان کو گندی گالیاں دیتے رہے۔ یہ وہ مزمل شاہ ہے، وہ برطانیہ سے آتا ہے، یہ انہی کے دڑے کا ہے۔ اب جس سٹیج پر حق خطیب مہمان خصوصی ہوتا ہے اور اس کے کلندر دوراں کے نعرے ریاض لگا رہا ہوتا ہے، اس سٹیج پر تقریر کرنے کے لیے 2-3 لاکھ روپے لے کر وہ حنیف قریشی آ جاتا ہے۔ اب میں ان کو کیا کہوں، یہ اپنا 2-3 لاکھ نہیں ضائع کر سکتے، اس حد تک یہ اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں۔ کیا ہو جائے گا یار، تمہیں 5 لاکھ نہیں ملتا ایک تقریر کا، تم ایک تقریر ضائع بھی کر دو گے ریاض شاہ کے سٹیج کی تو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اس قدر بے حس اور لالچی اور دین فروش ہیں یہ لوگ کہ دین بیچ دیا، لیکن حق کو واضح کرنے کے لیے یہ قدم نہیں اٹھاتے۔ ٹھیک، تو اس میں تو یعنی کہ بہت ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اگر وہ ختم نبوت کے کاز کے نیچے اور اہل سنت کے ایک ٹائٹل کے نیچے یہ سب چلا رہے ہیں، تو علماء اہل سنت کا یہ فرض اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کو بے نقاب کریں۔ تو علامہ صاحب، اگر علماء اہل سنت اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو اس کا آپ نتیجہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے یہ نام بھی لیے، معروف نام ہے، راولپنڈی کے ریاض حسین شاہ صاحب ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، یہ اگر نہیں بولتے، ان کا کیونکہ زیادہ حق ہے، ان کی قربت میں ہیں یہ رہتے، تو اس کا نتیجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف زیادہ حق نہیں بلکہ حق ہی ان کا تھا، کیونکہ وہ ایک عرصہ تک اس کو کلندر دوراں کے طور پر پیش بھی کرتے رہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا جس طرح دین اکبری کا نتیجہ نکلا تھا۔ ہوا اس طرح تھا، دین اکبری کیسے بنا؟ اکبر نے جو دین الہی کے نام کا دین ایجاد کیا، اس وقت بھی معاملہ یہی تھا۔ اکبر نے دیکھا تھا شیخ مبارک اور اس کے بیٹوں کو۔ شیخ مبارک اور اس کے بیٹے اس زمانے کے بڑے مفسر قرآن بنے۔ شیخ مبارک نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی، اس کے بیٹے نے بھی قرآن کی تفسیر سوات الالہام کے نام سے بے نقطہ تفسیر لکھی، یعنی قرآن کا کوئی نقطہ نہیں آنے دیا تفسیر میں۔ اب دیکھیں یہ اس زمانے کے چوٹی کے تھے، لیکن دونوں بے ایمان۔ ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر اکبر دین سے بزن ہوا۔ اکبر دین سے بزن ہو کر اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھ لی، ایسا وہ اسلام سے بزن ہوا۔ میں کہتا ہوں آج یہ پنڈی کا جو طبقہ ہے، حنیف قریشی اور اس کے جتنے حواری ہیں، یہ پوری ایک چین بن چکی ہے۔ آج اگر دین اسلام کا صحیح روپ دنیا کو نہیں بتاتے تو دنیا یہی سمجھے گی کہ ان کے بڑے اولیاء کرام بھی یہی تھے۔ جس طرح آپ نے سوال کیا نا کہ وہ کلیم کر رہا ہے جیلمی اور اس کے اسٹوڈنٹ کہ جناب ان کے پچھلے بھی اس طرح تھے، اس سوال کو جنم دینے والے، جنم کیا اس پر پوری مور تصدیق لگانے والے یہی لوگ ہوں گے جو بولیں گے نہیں۔ ان کا کام ہے یہ بول پڑیں اور حق کو واضح کریں کہ ایسا اسلام میں ہے ہی نہیں، ورنہ یہ اس بندے کو ولی شو کر کے پورے اسلام کی عمارت کو گرا رہے ہیں۔ بہت یعنی کہ ضروری مرحلہ ہے ان کا یہ آواز بلند کرنا۔ ہم بھی اپنی طرف سے آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ خدا را آپ اپنے، بلکہ میں ایک حدیث بھی پیش کر دوں، من وقر صاحب بدع فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس طرح ہے کہ جس نے کسی صاحب بدعت کی تعظیم و توقیر کی، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں معاونت کر دی۔ تو یہ سارا طبقہ حنیف قریشی اور یہ جتنا طبقہ ہے، یہ تو اسلام کی عمارت کو گرانے پہ تلا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ احادیث کیا مفتی حنیف قریشی صاحب کے ذہن میں نہیں ہے؟ کیا وہ اس اپنے منصب کو، اب رمضان ٹرانسمیشن میں وہ آپ نے بتایا جس طرح کہ وہ اہل سنت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چینل پہ، تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری سے وہ کس طرح غافل ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے خیرت کو صلاح دیتے ہیں۔ تو جب دولت نظر آ رہی ہو تو پھر حق بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ حنیف قریشی کو صرف اپنے مال سے غرض ہے۔ میں اسے پھر دعوت دیتا ہوں اور لائیو دعوت دیتا ہوں کہ یار کیا ہو جائے گا، کوئی 2-4 لاکھ کے پروگرام تو چھوڑ بھی دے گا تو تیرے پیسوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ روزانہ 2-2 لاکھ کی تیری تقریریں لگ رہی ہوتی ہیں، تو 2-4 دن اس سٹیج پر تیری تقریریں نہیں لگیں گی، کتنا نقصان پڑ جائے گا۔ میں اس کو لائیو کہتا ہوں کہ یار میں تجھے دے دوں گا 2 لاکھ روپیہ، تو چلو 10 لاکھ بھی بنتا ہے، میں 10 لاکھ دے دوں گا، حق بیان کر دے۔ جو سٹیج پر تو جاتا ہے اور تیری تقریر نہیں ہوگی، ظاہر ہے تو حق خطیب کے خلاف بول پڑا،
تیری تقریروں میں کمی آتی ہے تو میرے پاس آ جائیں، میں تجھے تقریروں کی کمی کے پیسے پورے کر دوں گا، لیکن حق کو بول کر اسلام کی عمارت کو بچانے میں کردار ادا کر دو۔ میرا تو کھلی دعوت ہے اس کو کہ پیسے بھی دے دیں گے جناب، بول دو حق۔ یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ حق بیان کریں اور اس کے لیے اچھا، آفر آپ بھی ان کو جو ہے وہ دی ان کو آفر۔ وہ اس وجہ سے دیکھیں، میں بول رہا ہوں نا، اور بھی کتنے بول رہے ہیں، ہمارا بولنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم تو شروع سے حالت جنگ میں ہیں اور مسلسل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اقرار الحسن نے بہت سے پیروں کو ایکسپوز کیا، لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا پیر نہیں دیکھا کہ جس کے پیچھے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہو، جس کو اقرار الحسن نے ہاتھ ڈالا ہو 2 نمبر، اور علماء کی ایک جماعت ہو۔ اب یہ واحد پیر ہے کہ علماء کی بہت بڑی تعداد ہے اس کے ساتھ۔ یہ میں کھلا اعلان کر رہا ہوں اور لائیو بتا رہا ہوں، اقرار الحسن تک بھی میرا پیغام ہے کہ ہمارا موقف انشاءاللہ آتا رہے گا، ہم تو حق بیان کرتے رہیں گے، لیکن وہ جماعت کہ جنہوں نے اس کو قلندر دوراں بنایا، وہ اگر آج بول پڑتی ہے نا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے معاملہ سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی لگ گئی، تو میں سمجھتا ہوں اقرار الحسن کی آدھی تحریک اسی وقت کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ ان کی 2 نمبری چلتی ہے انہی کے سہارے۔ قلندر دوراں کا ٹائٹل تو ریاض شاہ نے دیا ہے، اب ٹائٹل دینے والے ہی واپس لے لے تو بات بن نہیں جاتی۔ بات سیدھی سی ہے، ایک بندے کو جرنیل بنا دیا، اب جرنیل جس نے بنایا وہ بیج ہی اتار لے، اب اس کی اتھارٹی رہی کوئی؟ ختم ہو گئی، جو مرضی، وہ ایک عام انسان ہے۔ یعنی کہ یہ گیم ساری ان کے راولپنڈی والے احباب، حنیف قریشی کی، ریاض شاہ کی، میں کہتا ہوں ان 2 بندوں کی گیم ہے ساری۔ یہ 2 بندے بول پڑے، اور مزے کی بات، وہ ویس ربانی گیا ریاض شاہ کے ساتھ انٹرویو کرنے، اس نے یہ سوال رکھا، ویسے تو وہ بولتا رہتا ہے حق خطیب کے خلاف بڑا زیادہ، اب ریاض شاہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جی میں کہتا ہوں دونوں کو کہ کوئی بھی کسی کو گالی نہ دے، مجھے ساڑھی گالیاں دے لو۔ یعنی یہ ریاض شاہ دعوت دے رہا ہے کہ حق خطیب کو کچھ نہ کہا جائے، جو گالی دینا مجھے دے لو۔ اب یہ جواب ہے؟ اقرار الحسن کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، اور یہ جواب، میں حیران ہوں کہ اس حد تک ضمیر فروش بندہ، توبہ استغفر اللہ، ہم نے اہل سنت میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو لیڈر بنے پھرتے رہے، اہل سنت میں یہ تھے ہی نہیں، انہوں نے تو دھوکہ دیا اہل سنت کو۔ ایسا ضمیر فروش جو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ حق خطیب کو کچھ نہ کہیں، جو گالی دینا مجھے دیتے رہیں، تاکہ اس کا دھندا چلتا رہے۔ وہی دھندا ہی چلانا ہے نا اس کا دھندا چلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ کوئی ظلم کی انتہا نہیں ان لوگوں کی۔ میری تو ان کے اوپر چڑھائی ہے، میری ان سے جنگ ہے۔ اقرار الحسن ادھر جنگ جاری رکھے تو میں ان کے ساتھ جنگ جاری رکھوں آپ گا۔ ان کو جگاتے رہیں گے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ جھنجھوڑیں گے تو بڑا، لیکن دہقان کو اب مر ہی گیا، کس کو جگاؤں، کنجش کے فرومایا کو اب کس سے لڑاؤں۔ تو ایسی ہی صورتحال ہو تو کیا کریں، لیکن ہم اپنی اذان دیتے رہیں گے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ جی، یہ تو آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اس سارے معاملے پہ روشنی ڈالی ہے، اور انہوں نے ان کا ایک جو درد ہے کہ یہ اہل سنت کا لیبل لگا کر جو ایک پروپوگنڈا اور اہل سنت کی تاریخ کو ایک مسخ کرنے کی اور برا دکھانے کی جو ایک سازش کی جا رہی ہے، اس کے لیے علامہ صاحب نے ایک میسج بھی دیا ہے کہ وہ اہل سنت کے علماء اس پر بولیں۔ اور باقی اب ہم دیکھیں گے، اقرار الحسن صاحب آج اور کل انہوں نے جانے کا اعلان کیا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس پہر جو ہے وہ نکلتا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے، راولپنڈی کی طرف سے اقرار الحسن پر قرر سیدہ میں داخلے پر بھی پابندی لگی ہے، تو یہ ایک بہت ہی میرے نزدیک ایک گھٹیا عمل ہے۔ وہ اپنی ان کا ایک یہ ذمہ داری ہے صحافت کی کہ وہ اس طرح کے جو شعبدے باز ہیں ان کو بے نقاب کریں۔